تمام دنیا کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اسرائیل ایران جنگ بندی کیسے ممکن ہوئی؟ ایک اجتماعی دانش، عوامی آواز اور عالمی سفارتکاری کی کامیابی یا کچھ اور؟ جائزہ لیں گے آج کی رپورٹ 89.4 میں۔ میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آج کی یہ خصوصی رپورٹ ایک ایسے لمحے کا احاطہ کرتی ہے جو نہ صرف تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے بلکہ آنے والے وقت کے لیے ایک امید بن کر ابھرا ہے۔ ایران اور اسرائیل، دو دیرینہ دشمن جن کے درمیان حالیہ مہینوں میں جنگ جاری رہی، کشیدگی ہوئی اور اس کشیدگی نے پوری دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کہ جو نہ ختم ہونے کا اندیا دے رہی تھی۔ جنگ بندی پر یہ آمادہ کیسے ہوئے، یہ سوال ساری دنیا پوچھ رہی ہے۔ موڑ کیسے آیا اور اس کے پیچھے کون کون سی قوتیں سرگرم رہی؟ یہ جنگ بندی محض ایک عسکری وقفہ نہیں بلکہ عالمی سیاست، عوامی شعور اور پس پردہ سفارتکاری کی ایک خاموش مگر غیر معمولی کامیابی ہے۔ ایران کے اصفہان اور اسرائیل کے تل ابیب پر میزائل حملوں کے بعد دونوں ممالک کو جلد یہ احساس ہو گیا کہ اگر یہ جنگ مزید آگے بڑھی تو صرف سرحدیں ہی نہیں جلیں گی، معیشت، معاشرت اور عالمی توازن سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ اس وقت جب دونوں ملکوں میں داخلی سیاسی بے چینی بڑھ رہی تھی، عوامی سطح پر ایک نئی لہر جنم لے رہی تھی، امن کی لہر۔ ایرانی اور اسرائیلی شہریوں نے سڑکوں پر آ کر حکومت سے سوال کیا، ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ ہم کب تک مرتے رہیں گے؟ یہ آوازیں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں گونجنے لگی۔ اس دوران عالمی طاقتیں متحرک ہوئی۔ واشنگٹن سے لے کر ماسکو، بیجنگ سے لے کے برلن تک تمام عالمی دارالحکومتوں نے سفارتی چینلز کو کھول دیا۔ امریکہ نے اسرائیل پر فوجی حمایت کو جنگ بندی سے مشروط کرنے کا عندیہ دیا تو روس اور چین نے ایران پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کرے۔ یورپی یونین نے دونوں ممالک کو متنبہ کیا کہ اس تصادم کے نتیجے میں توانائی کا عالمی بحران شدید تر ہو سکتا ہے۔ ترکی اور قطر نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت خفیہ ملاقاتوں کی میزبانی کی، جبکہ سوئٹزرلینڈ اور عمان نے غیر جانبدار ثالث کے طور پر خاموش کردار ادا کیا۔ ان تمام کوششوں کے درمیان پاکستان کا کردار خاص طور پر لائق تحسین ہے۔ پاکستان جس نے ہمیشہ اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے امن اور انصاف کی حمایت کی ہے، ہمیشہ اس بار بھی خاموش تماشائی نہ بنا۔ OIC کے پلیٹ فارم کو اسلام آباد نے فعال بنانے کی کوشش کی اور وزیر خارجہ نے متعدد عالمی ہم منصبوں سے رابطے کی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے تہران کے ساتھ قریبی سفارتی روابط استعمال کرتے ہوئے ایرانی قیادت کی جنگ جاری نہ رکھنے کی خواہش کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری طرف مختلف تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے جہاں امریکہ کو یہ باور کرایا کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، وہاں پاکستان کے ایران کی اخلاقی، سفارتی اور قانونی مدد جاری رکھتے ہوئے اس جنگ میں عملی طور پر نہ شامل ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ سوشل میڈیا اطلاعات کے مطابق پاکستان کی طرف سے دی گئی بریفنگز اور پالیسی کے موقف کو OIC کی تجاویز کو واضح اور مربوط بنانے میں مدد کی۔ پاکستانی قوم کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں نے اقوام متحدہ کی رائے عامہ پر بھی اثر ڈالا اور بالآخر سفارتکاری نے اپنا کام کر دکھایا۔ لیکن یہ جیت صرف ان سیاستدانوں کی نہیں جو میز پر بیٹھے، بلکہ ان بے کس عوام کی تھی جنہوں نے ہمیشہ جنگ کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ صحافیوں کی، سماجی کارکنوں کی، سفارتکاروں کی اور ان ماؤں کی جیت تھی جو روزانہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھی، امن کی، پائیداری کی دعا۔ پاکستان زندہ باد۔